السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں 3 اہم قسم کے وظائف بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک بہت بڑا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے بہتر ہونے سے ہمارے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور ساری ایک معاشرے کا جو لب لباب ہے وہ ایک فرد واحد پہ اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ وہ فرد واحد کون ہے، کون ایسا بندہ ہے یا ایسا فرد ہے جو بالکل اپنے راستے میں اگر ٹھیک طرح سے چل پڑے تو اس کی ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ ایک اچھی راہ پر چل سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب اور ان جیسی اچھی معلومات اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آخر میں جو دیے گئے وظائف ہیں ان پر عمل کریں۔ یہ وظائف اللہ تعالیٰ کے نام اور قرآن مجید سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہم سب مسلمان ہیں تو ہم ان پر عمل کریں، اور ہمیں ہر وقت ایسی فلاحی باتوں کی کوشش میں رہنا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں جو بھی باتیں دی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ وہ کون سی جو ہے سب سے اہم شخصیات ہیں۔ وہ ہیں گھر کے اندر میاں بیوی۔ تو اس حوالے سے بیویاں جو ہے وہ اپنے شوہر سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس لیے کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سخت سے سخت پتھر دل اور ظالم انسان بلکہ خون خوار درندوں تک کا دل جیتا جا سکتا ہے اور انہیں قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق رکھنے سے ایمان میں ترقی اور کمال بھی پیدا ہوتا ہے، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو اب آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نیز بیویاں جو ہے اپنے شوہر کی خوب خدمت کریں، گھر آنے کے وقت سے پہلے ہی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے رکھیں، اور گھر آتے ہی ان کا گرم جوشی اور نرم اخلاق سے استقبال کریں۔ موسم کے لحاظ سے گرم یا ٹھنڈا مشروب پیش کریں۔ ان کے استعمال کی چیزوں کو مقررہ جگہ پر سلیقہ سے رکھیں، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اسی سے ثواب کی امید رکھیں، اور شوہر سے اس کے بدلہ میں کوئی توقع نہیں کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی سے کسی خیر کی توقع نہ کریں، اور نہ کسی پر اعتماد و توکل کریں، ورنہ سوائے ناکامی کوئی اور نتیجہ نہ ہوگا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری نہ کریں، شوہر سے غصے میں بات نہ کریں، زیادہ وقت خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور جب بات کرنا ہو تو چہرہ پر شگفتگی، لبوں پر تبسم اور لہجہ میں نرمی ہو۔ شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ بہشتی زیور کا چوتھا حصہ میاں سے نباہ کرنے کا مطالعہ کریں، اور یاد رکھیں کہ شوہر کو خوش رکھنے والی بیوی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی پھوپھی
کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آپ شوہر والی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خوب خیال رکھو کہ تم اس کی نظر میں کیسی ہو، اس لیے کہ وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کا دل نرم کرنے کے لیے اب ان کے وظائف بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور جب کھانا پکائیں تو اسی پانی سے پکائیں، اور پینے کے پانی پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ شوہر کا دل نرم ہو جائے گا اور گھر رحمت بن جائے گا۔ جب گھر رحمت بن گیا تو پھر پورا معاشرہ رحمت بن جائے گا۔ اس لیے بیوی کا رول بہت اہم ہے اس معاشرے کی اچھی کارکردگی کے لیے۔ تو اسی حوالے سے گھر میں خوشحالی کے لیے دوسرا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے سامنے اپنے دل میں یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، یہ 4 نام دل میں پڑھتی رہیں، اور کھانے پینے پر بھی دم کریں۔ جب شوہر پانی مانگے اس پانی پر 7 مرتبہ ان ناموں کا دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یا قہارو 7 بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنے اس نام کے صدقے میں گھر کو خوشحالی سے بھر دے۔ یہ بہت اہم وظیفے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ہے ایک تیسرا جو سب سے اہم اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام درج ذیل اذکار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر تھتکار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایسے تھوک کی طرف تھوڑا سا آواز سے ہاتھوں کی طرف نکالیں، تو وہ جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح، 7 مرتبہ سورۃ کافرون، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ سورۃ فلق، 7 مرتبہ سورۃ ناس، اور 7 مرتبہ درود شریف۔ یہ وظیفہ بھی بہت اہم ہے، تو ان 3 وظیفوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ 3 وظیفے ایک عورت ان پہ عمل کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، جس سے ہمارے گھر کا ماحول خوش ہوگا۔ اگر گھر کا ماحول خوش ہوگا تو ہمارا معاشرہ بھی خوش ہوگا، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔